السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون. صدر محترم، حکم صاحبان، مشرقوں مربی، اساتذہ کرام اور میرے علمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میں اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے عصر حاضر میں الحاد کا بڑھتا ہوا رجحان، اسباب و علاج. عصر حاضر میں فتنوں کی کمی نہیں ہے. ہزارہ فتنے فن پھیلائے کھڑے ہیں. انہی میں سے الحاد و دہریت کا فتنہ ابھرتا نکلتا اپنی ضلالت، ہلاکت، خباثت اور رذالت پھیلاتا ہوا نہایت ہی خطرناک فتنہ ہے جو مسلمانوں کے گلیوں اور محلوں میں طوفان مچا رہا ہے اور ان کے متاع دین و ایمان کو لوٹ رہا ہے. محترم سامعین، موضوع کی وضاحت سے قبل الحاد کی لغوی و اصطلاحی تعریف کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ موضوع کے فہم و تفہیم میں آسانی ہو. الحاد لغت میں لحد سے ماخوذ ہے جس کا معنی انحراف یعنی حقیقت سے ہٹ جانے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں علامہ ابن قیم کے بقول حقیقت الالحاد ما لیس من معانیہا و اخراج حقائق معانیہا عنہا کے ہیں. حوالہ کے لیے دیکھیے مدارج السالکین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30. مطلب سامعین، اسلام دین فطرت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطریات رکھی ہے ان میں سے ایک دین کی رغبت اور اس کو قبول کرنا ہے. لیکن ایک اہم مسئلہ جو آج کل دین کے حوالے سے مشاہدے میں آ رہا ہے وہ الحاد کا بڑھتا ہوا رجحان ہے. خصوصاً نوجوانوں میں آج دین سے دور ہونے والے اکثر لوگ پڑھے لکھے ہیں اور یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ بعض دیندار اور اسلامی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی دین سے دور ہو رہے ہیں. محترم سامعین، عام طور پہ لوگ الحاد کی طرف نوجوانوں کے رجحان کو فقط دین دشمن سازشوں سے جوڑ دیتے ہیں. یقیناً وہ لوگ الحاد کو بڑھاوا دینے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے کیونکہ وہ ہے ہی دین کے مخالف، تو ظاہر ہے دین کے خلاف لوگوں کو تو بلائیں گے ہی. لیکن اس کا ایک سبب دیندار لوگ بھی ہیں. اب یہ آپ کہیں گے کہ الحاد کو دیندار لوگ کیسے بڑھاوا دیں گے؟ محترم سامعین، آئیے بتاتے ہیں. اسلام کی صحیح تعلیمات سے نابلد وہ لوگ جو دین کے نام پر نہ صرف دین کی خود ساختہ تعبیرات پیش کرتے ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کی متصادم افعال و کردار انجام دیتے ہیں، اور بظاہر دیندار لوگ کے ایسے افعال و کردار کو جب عام لوگ دیکھتے ہیں تو اسے سنت کا مترادف سمجھ کر ان سے نفرت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے نفرت کے ساتھ ساتھ اصل دین سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کا اور مذہب کا انکار کر دیتے ہیں. دوسرا سبب، جب مذہبی پابندیاں گرا گزرتی ہیں اور اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو لوگ رب کا انکار کر کے ملحد بن جاتے ہیں. تیسرا سبب مطلب سامعین، مغربی نظام تعلیم کا تجربہ ہے. آج لوگ یونیورسٹیوں میں مغربی فلسفیوں اور انگریزی ادیبوں کو پڑھ کر کے الحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں. نمبر 4، مذہب کو عقل پر پرکھنا، یعنی عقل کو نقل پر مقدم کرنے کی وجہ سے لوگ ملحد بن رہے ہیں کیونکہ عقل کا دائرہ محدود ہے. جب مذہب کی کوئی بات عقل میں نہیں سماتی ہے تو لوگ مذہب کا انکار کر کے ملحد بن جاتے ہیں. نمبر 5، علماء کا جدید شبہات و اعتراضات اور علمی اور اطمینان بخش جواب پیش کرنے سے قاصر ہونا، یہ بھی الحاد کا بڑھاوا دینے کا ایک سبب ہے. مطلب سامعین، چھٹا سبب سوشل میڈیا کا بے لگام استعمال ہے. اس سے بھی الحاد کو بڑھاوا مل رہا ہے. محترم سامعین، آپ نے الحاد کے پھیلاؤ کے اسباب کو سماعت فرما لیا. اب آئیے ہم ان کے علاج بھی بتائیں تاکہ فتنہ الحاد کا کیلا کما ہو سکے اور اس سے محفوظ و معمول رہا جا سکے. نمبر 1، عقیدہ توحید کو عام کیا جائے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا اور یہ وراثت علماء کو سونپی گئی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. حوالہ کے لیے دیکھیے سورۃ النبأ آیت نمبر 36. دوسرا سبب، اصلی تعلیم سے پہلے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے، جیسا کہ رسول کا فرمان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. حوالہ کے لیے دیکھیے سنن ابن ماجہ. نمبر 3، مریدوں سے دوستی کیا جائے، ان سے ہمدردی کا معاملہ کیا جائے اور اعلیٰ اخلاق کے مظاہرے کے ساتھ ان کے الحادی خرابیوں کو غیر مخصوص طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. نمبر 4، دینی اداروں کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے متعلمین کے دلوں میں حقیقی اسلامی عقیدے کی عملی تطبیق پر توجہ دیں. نمبر 5، علمی الحاد کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا جواب لکھ کر ان کا رد کیا جائے. نمبر 6، مدارس و جامعات کے نصابی کتب ایسے تیار کیے جائے جو الحاد کی رائے صورتوں کی عقلی نقلی تردید کے
مضامین پر مشتمل ہو۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عصر حاضر میں مسلم سماج میں عصری علوم کی حصولیابی کے نام پر ترقی کے شکل میں الہاد و لادینیت کا زہر اس طرح سراج کر رہا ہے جس کو والدین محض مادیت کے ہوش میں اس طرح مست ہیں کہ انہیں اس کا شعور تک نہیں ہوتا کہ نئی تہذیب انہیں کیا دے رہی ہے اور ان کے عقیدے میں کس قسم کے فسادات رونما ہو رہے ہیں۔ صحیح کہا ہے شاعر مشرق علامہ اقبال نے، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لبے خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد نثار۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد نثار۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم تمام لوگوں کو الہاد جیسے عظیم فتنہ سے محفوظ و معمورت آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔